يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن واہلک اعداءہم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جس میں ہم رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں جو آپ نے اپنے وصی برحق خلیفہ بلا فصل علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے عطا کیں، اور ان کو اس وصیت کی حفاظت کی تاکید اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے وصی قرار دیا، ہم ان وصیتوں کو دہرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہر پروگرام میں ایک دو احادیث جو رسول گرامی اسلام سے آپ کے پاک فرزندوں تک منتقل ہوئے ہیں، جو اوصیاء ہیں اسی رسول کے، وصی ہیں، اور اوصیاء میں سے سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے، تو ہم ان وصیتوں میں سے آج جس وصیت کی تلاوت کر رہے ہیں آپ کے حضور، کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا ورع کالکف عن محارم اللہ۔ اللہ نے بعض کاموں کو انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس ذات پر ایمان لانے والوں کے لیے حرام قرار دیا، یعنی اللہ نے کچھ حدود قرار دیے اور فرمایا اس حد سے باہر نہ جانا۔ ان حدود کو پامال کرنے سے اجتناب کرنا، اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ ورع سے بڑھ کر تقویٰ اور تقویٰ سے بڑھ کر ورع۔ ورع کسے کہا جاتا ہے؟ کالکف عن محارم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے دور رہنا۔ جتنے بھی پرہیزگاری کے مواقع انسان کے لیے فراہم ہوتا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں، اس وصیت رسول خدا کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پرہیزگاری کے اندر بھی کچھ مراتب ہیں، کچھ درجات ہیں، کچھ سیڑھیاں ہیں۔ شاید ایک انسان پرہیزگاری کے ادنا درجے پہ فائز ہو، اگر وہ ترقی کرنا چاہے، یا ان پرہیزگاری کے مراتب میں سے سب سے اہم مرتبے کو اخذ کرنا چاہے، لینا چاہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے یا علی ولا ورع کالکف عن محارم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے، جوانوں سے خصوصی طور پر عرض کروں گا، دوستو، نوجوانی کی ابتدا سے، جوانی تو بعد کی بات، نوجوانی کی ابتدا سے اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ کون کون سی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، اس لیے کہ بچنا ہے۔ جتنا بچو گے اسی حساب سے آپ کی ظرفیت، آپ کی معنویت اور آپ کا یہ ظرف
جس میں آپ کے اعمال نے جمع ہونا ہے وہ پاک و پاکیزہ رہے گا۔ جتنا وہ پاک و پاکیزہ رہے اس کے اندر جو بھی چیز آپ ڈال دیں اس کی قیمت بڑھتی جائے گی، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص پرہیزگاری اختیار کرے تو اس پرہیزگاری کے اثرات کیا ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ ایک شخص پرہیزگار بنے تو اس کے لیے کچھ اثر، کچھ اس کے آثار یا کچھ نشانیاں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ میں نے جو پرہیزگاری اختیار کی تھی کیا وہ مؤثر واقع ہوا ہے یا نہیں۔ تو اسی سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت، جس میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے خطاب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی ثلاث من لم یکن فیہ لم یقم لہ عمل۔ اس لیے کہ اجتناب کرنا گناہوں سے یہ تو ورع ہوا، واجبات کو انجام دینا یہ بھی تو تقویٰ ہے۔ واجبات انجام دے اور گناہوں سے، حرام کاموں سے پرہیز کریں تو یہ ہوا خلاصہ تقویٰ کا۔ فرماتے ہیں کہ تقویٰ، پرہیزگاری کسی بھی عمل کے ساتھ ہو تو اس عمل کے قائم رہنے میں، دائم رہنے میں، بپا ہونے میں فرماتے ہیں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس انسان کے اندر موجود ہیں تو اس کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر نہ ہو، اس صورت میں یہ انسان جو کچھ عمل کر جاتا ہے، جو عمل وہ انجام دے دیتا ہے، وہ عمل اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قائم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ محکم مضبوطی کے ساتھ اپنی جڑیں نہیں پھیلا چکی ہیں۔ دیکھیے بہت سارے اعمال آپ انجام دیتے ہیں، بہت سارے غلطیوں سے آپ اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ ان چیزوں کے اثرات میرے اور آپ کے اعمال میں کس حد تک؟ تو یہاں پر اللہ کے پیارے رسول اپنے وصی سے وصیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یا علی ثلاث من لم یکن فیہ لم یقم لہ عمل۔ کوئی بھی عمل بپا نہیں ہوتا، باقی نہیں رہتا، قائم نہیں رہتا۔ دیکھیے نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو یا قائم رکھو، تو اس قائم سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو اس کا کوئی عمل قائم نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ 3 چیزیں کسی انسان میں موجود ہیں، باقی نیکیوں کے ساتھ، واجبات پہ عمل کرتے ہوئے، محرمات سے بچتے ہوئے، تو گویا اس کا جو عمل ہے وہ قائم رہے گا، دائم رہے گا، اس کا کام آئے گا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ورع یحجزہ عن معاصی اللہ عز وجل۔ اس کے اندر پرہیزگاری کے لیے ایک بریک ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے اندر ایک کنٹرول کی کیفیت، ایک نفسیاتی حالت اس کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ یہ انسان جہاں پر بھی پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی مخالفت، فوراً اس کا جو پاؤں ہے وہیں پہ رک جائے اور اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ رکنا، اب اس کنٹرول کا نام، جسے ہم بریک سے آپ کے سامنے مثال کے طور پر عرض کر دیا کہ جس طرح آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک وہاں پر جمپر لگے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا تو فوراً آپ اپنے پاؤں کو اس بریک پہ لگا لیتے ہیں اور گاڑی کو سختی کے ساتھ روک دیتے ہیں۔ کہیں پہ آپ کو پہلے سے اندازہ ہے کہ اس راستے میں جائیں گے تو فلان جگہ پر گاڑی کو روکنے والی چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ اس کی سرعت اور اس کی رفتار کو کم کرتے ہوئے وہاں تک اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو دوستوں یہاں پر جو ارشاد ہو رہا ہے کہ ورع یحجزہ عن معاصی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں پر عصمت محفوظ رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، عفت محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے گناہ کے طور پر معرفی کرتے ہوئے انسان سے یہ
تقاضا کیا ہے کہ یہ انسان اس سے بچتے رہیں، وہاں پر مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا سکنے کی وہ طاقت اگر اس انسان کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اس کا یہ عمل بھی باقی رہے گا، اس کا یہ عمل بھی قائم رہے گا۔ اور دوسری جو چیز وَعِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ السَّفِيهِ، اور ہر وہ شخص جو کوئی عمل انجام دیتا ہے، کوئی نیک کام انجام دیتا ہے، کوئی کسی برائی سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس کا یہ عمل قائم رہتا ہے۔ کب؟ جب اس شخص کے پاس ایسا علم موجود ہو جس کے ذریعے سے کم عقل سفیہ، حساب و کتاب کے اعتبار سے عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ وہ تھوڑے سے نچلے سطح کی ذہانت کے مالک ہیں، ان افراد کی طرف سے جو جہالت کا اظہار ہوتا ہے اس جہالت کو دور کرنے والا علم اس شخص کے پاس ہو تو اس کا یہ عمل باقی رہتا ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو اس شخص کا عمل باقی نہیں رہتا۔ جس طرح ایک بچہ جب ابتدا میں دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ مانگ کر دودھ پی کے اپنے غذائیت کو پورا کرتا ہے، جب وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تو پھر یہ بچہ دودھ پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ کھانا شروع کرتا ہے، بلکہ آگے بڑھتے بڑھتے سخت چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس انسان کی زندگی میں نشو و نما کی جو حالت اور کیفیت ہے، اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے عمل کو باقی رکھنا چاہے تو اس کے ساتھ علم ہونا چاہیے، تاکہ اس علم کے ذریعے سے اس کی زندگی کی ابتدا سے اب تک جن مراحل سے وہ گزرے ہیں اور آگے بڑھے ہیں، ترقی کر چکے ہیں، ترقی کے مزید راستے اس کے لیے کھلتے جائیں۔ جو کچھ گزر چکا ہے اگر اسی پہ باقی رہیں، یعنی یہ بچہ جو 2 سال تک دودھ پیتا تھا وہ 10 سال تک بھی دودھ پیتا رہے تو نقصان اسی کا ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ وہ اکتا جائے گا، تنگ آئے گا، اس کی غذائیت کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اسی طرح سے ارشاد ہو رہا ہے کہ سفیہ کی جہالت کو دور کرنے کا ذریعہ علم ہے، اور وہ علم اس شخص کے پاس ہو تو اس کا یہ عمل باقی رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ اور تیسری چیز وَعَقْلٌ يُدَارِي بِهِ النَّاسِ، اس شخص کے پاس عقل ہونی چاہیے۔ عقل لگام کے معنی میں ہے، یعنی انسان کو لگام دینے والی وہ چیز جو انسان کو ہر جگہ پر ہر کس و ناکس کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہ کریں، خصوصاً لوگوں کے ساتھ مدارات، عام لوگوں کے ساتھ مدارات کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ ہر شخص ساری چیزوں کو تو نہیں سمجھ سکتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ تو ممکن ہے یہ شخص جس کے اندر یہ علم ہے، جس کے اندر یہ تقویٰ ہے، جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اب کسی ایسے شخص کے سامنے پہنچ جائے جس کے اندر ان چیزوں کے کوئی اثرات پائے نہیں جاتا، بے بہرہ ہیں، تو اس شخص کو جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور اس شخص کے ساتھ بٹھایا جائے جس کے اندر یہ خصوصیتیں ہیں، جو متقی کہلائے، جو پرہیزگار کہلائے، جس کے اندر ورع کی وہ کیفیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، جس کے اندر علم ہے جس سے وہ اپنے آپ کو سفیہ لوگوں کے جہالت کو دور کرنے کی صلاحیت کو اس کے اندر پا لیتے ہیں، تو اس شخص کے اندر تیسری خصوصیت جب لوگ اس کے ساتھ مل جل کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی طرف سے آنے والی حالات، ان کی طرف سے پیش آنے والی مشکلات، ان کی طرف سے پیش آنے والی بد اخلاقیاں، ان سب کے ساتھ مدارات کے ساتھ پیش آئیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ نرمی، یہ تحمل کب ہو سکتا ہے؟ وَعَقْلٌ، عقل کے ذریعے سے، اس لیے کہ عقل لگام کا نام ہے، عقل لگام کا نام ہے۔ آگے سے آنے والا اگر کنٹرول میں نہ ہو، آپ اگر اب کنٹرول کر پائیں، اس صورت میں یہاں پہ بہت سارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ اس کی چھوٹی سی جو مثال ہے، انسان جب غضبناک ہو جاتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس وقت انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اب عام انسان ہے تو وہ
کہ اپنے منہ پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں پہ اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہوگا، اس کے چہرے کے حالات بگڑنے کے حوالے سے اس کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں ہوگا، لیکن آپ جس کے اندر ایسی تقویٰ ہے جو اس کو اللہ کی معصیت سے بچاتا ہے، آپ جس کے اندر وہ علم ہے جس سے آپ سفیہ کی جہالت کو دور کر سکتا ہے، رد کر سکتا ہے، پلٹا سکتے ہیں، آپ جس کے اندر وہ عقل ہیں، وہ لگام ہیں جس کے ذریعے سے نرمی کو آپ پیشہ کر سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، اس صورت میں یہاں پہ اس شخص کی جو کیفیت ہیں، نفسیاتی حالتیں ہیں، غصے ہیں، اس کی شکل و صورت سے اس کے منہ پہ کنٹرول نہ کرنا، اس کے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے اپنے اوپر لگام کی اس افادیت کو، اس لگام کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ اس سخت ترین مرحلے سے آرام سے گزر سکتے ہیں۔ تو یہی روایت مختلف الفاظ میں ایک مرتبہ پھر رسول گرامی اسلام سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے وصیت کے طور پر نقل ہوا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی ثلاث من لم یکن فیہ لم یتم عملہ۔ دیکھیں پہلے والی جو روایت ہے، حدیث ہے، جس میں لم یقم عملہ فرمایا، یعنی اس کا عمل قائم نہیں رہتا، یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے اس کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ تو دوستو اگر کوئی شخص عمل انجام دے لیکن وہ عمل مکمل نہ ہو، ناقص ہو، اس کے اندر خامیاں ہوں، اس کے اندر ہزاروں کمی ہو، اس کے اندر ایسی کوتاہیاں ہوں جو اس عمل کو مکمل ہونے سے روکیں، تو یہ عمل جہاں تک اس انسان کو لے جانا چاہیے وہ نہیں لے جا سکتا۔ اسی حدیث میں جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، پہلے والی حدیث والی دو عبارتیں موجود ہیں ایک جیسے، ورع یحجزہ عن معاصی اللہ، لیکن اس کے بعد دو کلمے اضافہ ہوئے ہیں۔ ایک ایسا ورع ہونا چاہیے جو انسان کو گناہ سے دور رکھے، پھر وخلق یداری بہ الناس، اس شخص کے اندر جو اپنے عمل کو مکمل کر کے پیش کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو مکمل ہو، جتنا اس کا کمال زیادہ ہو، جتنا اس کے اندر تمامیت اور کمالیت ہو، وہ چیز انسان کے لیے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیزوں میں سے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَخُلْقٌ، ایسی اخلاق کا مالک ہو جس کے ذریعے سے یداری بہ الناس، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ مدارات کے حوالے سے یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے ایسا انسان کا برتاؤ، اس طرح کا برتاؤ، ایسی خصلت، ایسی صفت اس انسان کے اندر ہو جس میں وہ نرمی دکھائے لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں دوستو، یہاں پر خصوصاً ہر اس جوان سے، ہر اس بزرگ سے میری اپیل اور گزارش ہے جو مذہبی طور پر لوگوں کو دینی معارف کی طرف لے آنا چاہتے ہیں، خواہ وہ کسی دینی تنظیم کے اندر ہو، خواہ وہ کسی گاؤں یا کسی جگہ پر شخصیت ہو جس کے اوپر لوگ مذہبی مسائل میں اعتماد کرتے ہوں، تو ان کے اندر اس خصوصیت کو زیادہ واضح ہونا چاہیے، یعنی ایسی خلق اور اخلاق اس کے اندر ہو کہ جس سے لوگوں کو نرمی ہی نظر آئے۔ جتنی نرمی ہوگی اتنی ہی لوگوں کا لگاؤ، لوگوں کی محبتیں اور لوگوں کے آپ سے نزدیک ہو کر آپ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے مراحل فراہم ہوں گے۔ اور آخری جو جملہ ہے وہ حلم یرد بہ جہل الجاہل، اور ایسا حلم ہو، حلم یعنی برداشت کرنے کی وہ قوت اور طاقت، یعنی ایسی طاقت اس انسان کے اندر ہو، ایسی طاقت جو اس انسان کو برداشت کرنے کے حوالے سے اتنے اعلیٰ درجے تک لے جائیں جہاں پہ وہ جاہل افراد کے جہل کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ پہلی والی روایت میں یہ ارشاد ہوا کہ ایسا علم ہو جو نہ جاننے والے لوگوں سے اس کی جہالت کو ختم کرے۔ یہاں پہ ارشاد ہوا
ایسا حلم ہو، برداشت ہو، قوت برداشت کہ جاہل کے جہالت کو دور کرنے کے لیے جتنی اس کو تحمل کرنی پڑے تحمل کرتا جائے۔ جیسے جناب نوح علیہ السلام نے 900 سال قرآن کی آیات کی روشنی میں 900 سال تحمل کیا اور لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیتے رہے۔ پروردگار ہمیں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔